ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، لیکن جب بات دل میں اتری تو بادشاہت قربان۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت ملی اور ایک غار میں جا کر یا دریا کے کنارے پر جا کر گوشہ نشینی اختیار کی، عبادت میں لگ گئے۔ جمعے کے دن صبح لکڑیاں کاٹتے، شہر میں آتے، ان لکڑیوں کو بیچتے، ضرورت کی چیزیں خریدتے، جمعے کی نماز شہر میں پڑھتے، چونکہ سمندر کے کنارے یا پہاڑ میں تو جمعہ نہیں ہوتا، تو جمعے کی نماز پڑھ کر ضرورت کی چیزیں لے کر پھر اسی غار میں چلے جاتے، ایک ہفتہ پھر عبادت کرتے۔ کھلا کیا راز سلطان بلخ پر، فقیری لی ہے دے کر تاج شاہی۔ ایسی عبادت کرنے کے بعد خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنے کے بعد فوراً اپنے چہرے کو چھپاتے، کہیں میری نماز کپڑے میں لپیٹ کر میرے منہ پر نہ مار دی جائے۔ اور ہماری نمازوں کا حال کیا ہے؟ پھر بھی نہیں ڈرتے۔ یعنی بہت کم لوگ مسجد کی طرف آتے ہوئے استحضار کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے بلاوا آیا ہے، پھر اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول چکا ہے، اور پھر میں وضو کروں گا تو میرے اعضاء سے گناہ دھل رہے ہیں، اور پھر میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہا ہوں، پھر اللہ میری طرف متوجہ ہیں، میں اللہ کو اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس استحضار کے ساتھ کتنے لوگ آتے ہیں؟ ایک روبوٹک سسٹم ہے کہ بس اذان ہونی ہے اور ہم نے شٹر نیچے کرنا ہے اور مسجد کی طرف آ جانا ہے، کبھی پہلی صف میں، کبھی آخری صف میں، کبھی پہلے سنتوں کا موقع ملا، کبھی نہیں ملا، کبھی مسجد آتے ہوئے دعا پڑھی، کبھی بھول گئے، کبھی نماز میں مزہ آیا، کبھی توجہ کہیں اور رہی، ایون کہ پنکھے کی ہوا کے لیے صف خالی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اور پھر کبھی دعا مانگی، کبھی یوں ہی چلے گئے، کبھی کسی نمازی کے سامنے سے گزر گئے، کبھی مسجد میں آ کر بھی غیبت کر لی۔ 40 50 60 سال سے یہ روٹین ہے، اسی لیے تو تبدیلی نہیں آ رہی۔ تو جو سربا سجود ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ان کی 2 رکعت سے عرش کے ستون ہلتے تھے، ان کی 2 رکعت سے مرا ہوا گدھا زندہ ہو جایا کرتا تھا، ان کی 2 رکعت سے بند چکی چلنا شروع ہو جاتی تھی، ان کی 2 رکعت سے انہیں بخشش کا پروانہ مل جایا کرتا تھا۔ لیکن ہماری 60 سالہ نمازوں سے کچھ نہیں ہو رہا، وجہ یہ ہے، اور اس کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ تو ایسی نماز پڑھنے کے بعد منہ کو چھپا لیتے، کہیں میری نماز کپڑے میں لپیٹ کر میرے منہ پر نہ مار دی جائے۔ میرے دوستو، ڈرنا تو ہمیں چاہیے، اپنی نمازوں کا حال ہمیں خوب معلوم ہے، اپنے گریبانوں میں جھانک لیں تو رزلٹ فوراً آ جائے گا۔ ایک دفعہ یہی ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ایک مجذوب آ گیا، اس کا چہرہ گرد و غبار سے اٹھا ہوا ہے، میل کچیل اس کے چہرے پر ہے، مجذوب ہے۔
اور منہ سے اس کے اللہ اللہ نکل رہا ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اس کے منہ کو دھویا، صاف کیا، کہا یہ چہرہ اللہ کی تخلیق کا مظہر ہے، اس انسان کو، اس کے چہرے کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، خلقتہ بیدیہ، یہ میرے نبی کا امتی اور میرے اللہ کا بندہ ہے، اس کے منہ سے میرے اللہ کا نام نکل رہا ہے۔ اس کے چہرے کو دھویا، اللہ نے دل میں القاء کیا، ابراہیم تو نے میرے بندے کے چہرے کو دھویا، آج سے میں نے تیرے دل کو دھو لیا ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی ان سے محبت ہو گئی، پڑ گئی تھی ان پہ جھولے سے نظر، بات اتنی تھی اور قیامت ہو گئی۔ میرے دوستو، یہ جو نسبت ہے، اس نسبت کی وجہ سے اللہ فرش سے اٹھا کر عرش تک لے جاتے ہیں، اور اسی نسبت کی ناقدری کرنے پر اللہ عرش سے فرش پر پھینک دیتے ہیں۔ تو ہمیں جو نسبتیں ملی اس نسبت کی قدر کرو۔